جس چیز کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکے، اس چیز کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے کا کیا فائدہ۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو 2 جنوری 1492 کو اندلس کے آخری مسلمان حکمران ابو عبداللہ بن مولائے ابو الحسن کی والدہ نے اس سے اس وقت کہے جب وہ غرناطہ کی چابیاں مسیحی حکمرانوں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے غرناطہ سے جلا وطن ہو رہا تھا۔ اس نے جب آخری نگاہ اپنے آباء و اجداد کے ورثے پر ڈالی تو اس کی آنکھیں بھر آئی۔ ابو عبداللہ اندلس کی آخری مسلم ریاست مملکت غرناطہ کا وہ بدبخت حکمران تھا جس نے عین اس وقت اپنے والد ابو الحسن اور اپنے چچا محمد بن سعد الزاغل کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جب وہ اندلس میں مسیحیوں کے مشترک کا لشکر سے مسلمانوں کی بقا کی آخری لڑائی لڑ رہے تھے۔ اندلس میں مسلمانوں کا آغاز 711 عیسوی میں جبل طارق یا جبرالٹر کے ساحل پر طارق بن زیاد نے مسیحی شہنشاہ ریڈرک کو عبرتناک شکست دے کر کیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے جلد ہی ہسپانیہ سے عیسائیوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور اسی طرح ہسپانیہ دمشق کی خلافت کے زیر نگیں آ گیا۔ دمشق میں انقلاب کے بعد اموی حکومت ختم ہو گئی اور اسلامی خلافت عباسیوں کے زیر سایہ بغداد منتقل ہو گئی اور اندلس کی حکمرانی اموی شہزادے عبد الرحمن الدخال کو مل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اندلس کی حکومتیں بدلتی رہی اور مسلمان اندلس میں مضبوط اور مستحکم ہوتے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ اندلس عالم اسلام کا علم و ہنر کا مرکز بن گیا۔ دور عروج میں اندلس نے ابن بیطار، ابن رشد، ابن باجہ، الفارابی، ابن حزم، اسحاق مصلح اور ارخزیب جیسے ہزاروں علماء پیدا کیے۔ پھر وقت نے پلٹا کھایا اور اندلس کے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ پھر قدرت نے یوسف بن تاشفین کی صورت میں اندلس کے مسلمانوں کو سنبھلنے کا بہترین موقع فراہم کیا، مگر اس کے نصیب میں زوال لکھ دیا گیا تھا۔ عبد الرحمن الدخال کی عظیم سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی۔ سرکاستہ، کشتالیہ، الشبیلہ اور قرطبہ جیسے عظیم علم و ہنر کے مراکز مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اراگون اور کشتالہ کی مضبوط مسیحی مملکتیں وجود میں آ گئیں۔ اراگون کی حکمران ملکہ ایزابیل تھی اور دوسری طرف کستالہ کا فرنینڈڈ معتصب مسیحی شخص تھا۔ یہ دونوں حکمران شدت پسند اور مسلمان دشمن تھے۔ یہ دونوں اندلس سے مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں حکمرانوں نے 1469 عیسوی میں اراگون اور کستالہ کی ریاستوں کو باہم ایک کر دیا اور آپس میں شادی کر لی۔ 1469 عیسوی تک اندلس میں مسلمان غرناطہ کی ریاست تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ سارا اندلس ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ مسلمان اندلس بھر سے سمٹ کر غرناطہ میں اپنی بقا کی لڑائی میں مصروف تھے۔ غرناطہ کا موجودہ حکمران ایک نڈر اور قابل شخص محمد بن یوسف تھا، جس کو تاریخ میں ابو الحسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل اندلس کو طویل عرصے بعد ایک لائق حکمران نصیب ہوا تھا۔ اہل اندلس ابو الحسن کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ سلطان ابو الحسن سے مسلمانوں کی توقعات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان کا بھائی محمد بن سعد الزاغل ملاکا کے علاقے کا حکمران تھا، اور جب اس نے یہ محسوس کیا کہ مسیحی ان دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں تو الزاغل فوراً غرناطہ حاضر ہوا اور ملاکا کے تخت سے دستبردار ہوتے ہوئے اپنے بھائی ابو الحسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اسی طرح ابو الحسن مزید طاقتور ہو گیا، اور جب فرنینڈڈ نے ابو الحسن سے خراج طلب کیا تو اس نے وہ تاریخی جواب دیا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ ابو الحسن نے کہا کہ غرناطہ کے پاس اب مسیحوں کو دینے کے لیے سکوں کی بجائے فولاد کی وہ تلواریں ہوتی ہیں جو ان کی گردنیں اتار سکیں۔ یہ جواب سن کر شاہ فرنینڈڈ اور ملکہ ایزابل دونوں غصے میں آ گئے۔ اس وقت کشتالہ اور اراگون کی باہمی ریاست کا رقبہ 1.25 لاکھ مربع میل کے لگ بھگ تھا، جبکہ غرناطہ کی ریاست سمٹ کر صرف 4000 مربع میل تک رہ گئی تھی۔ یہ مختصر رقبہ بھی مسیحوں کی نگاہ میں کھٹک رہا تھا،
اور وہ اندلس سے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے۔ ان دونوں نے ابو الحسن سے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور خاموشی سے جنگی تیاریاں تیز کر دی۔ ابو الحسن بھی ان کی ان حرکتوں سے غافل نہیں تھا۔ آخر کار غرناطہ کے سرحدی مقام لوشا میں سلطان ابو الحسن اور فرنینڈ کی فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ اہل غرناطہ قوت اور فوج دونوں اعتبار سے مسیحوں کی مشترکہ فوج سے کمزور تھے، مگر ان کو علم تھا کہ یہ اندلس میں ان کے پاس آخری خطہ زمین رہ گیا ہے۔ اس کے دفاع کے لیے اہل غرناطہ نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ آخرکار لوشا کے میدان میں طارق بن زیاد کی یاد تازہ کرتے ہوئے ابو الحسن نے فرنینڈ کی فوجوں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ ابھی ابو الحسن لوشا کے میدان میں ہی تھا کہ غرناطہ میں اس کے ولی عہد ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی اور غرناطہ کے تخت کا مالک بن کے بیٹھ گیا۔ مسیحوں سے جہاد میں مشغول مسلمانوں کے لیے یہ خطرناک اطلاع تھی۔ ابو عبداللہ کی بغاوت نے مسلمانوں کے ہوش اڑا دیے۔ سلطان ابو الحسن کو مجبوراً لوشا چھوڑ کر مالکا میں پناہ لینی پڑی۔ یعنی اس نازک دور میں جب اہل اندلس اپنی بقا کی جنگ میں مصروف تھے تو ابو عبداللہ اپنے اقتدار کی ہوس میں غرناطہ کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ بجائے اپنے باپ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے ابو عبداللہ اپنے ہی باپ کا دشمن بن گیا۔ دوسری طرف مسلمانوں کو تقسیم دیکھ کر شکست خوردہ فرنینڈ کو حوصلہ مل گیا اور اس نے مالکا پر حملہ کر دیا۔ مالکا میں ابو الحسن اور فرنینڈ کو جنگ کے دوران دیکھ کر ابو عبداللہ نے بےغیرتی کی انتہا کرتے ہوئے ابو الحسن پر پشت سے حملہ کر دیا۔ ابو الحسن تجربہ کار سپہ سالار تھا۔ اس نے ایک طرف تو مسیحوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دوسری طرف ابو عبداللہ کو غرناطہ جانے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران ابو عبداللہ اور فرنینڈ کا لوشنیا کے مقام پر آمنا سامنا ہو گیا۔ ناتجربہ کار ابو عبداللہ نے شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ ابو عبداللہ کی گرفتاری کے بعد غرناطہ کا تخت خالی ہو گیا تھا۔ بیٹے کی بغاوت نے ابو الحسن کو بیمار کر دیا۔ ابو الحسن نے ریاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اس کے بعد اپنے بھائی زاغل کو غرناطہ کا تخت سنبھالنے اور فرنینڈ کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ الزاغر غرناطہ پہنچا اور اس نے مسلح افواج کی اثر نو تعمیر شروع کر دی۔ الزاغل بلا شبہ ابو الحسن کا حقیقی جانشین تھا اور ممکن تھا کہ اپنی دلیری اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اندلس کے مسلمانوں کا نجات دہندہ بن جاتا، مگر اس موقع پر پھر ابو عبداللہ کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا۔ دوران قید فرنینڈ ابو عبداللہ کی خصلت پہچان گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ابو عبداللہ کو مسلمانوں سے زیادہ اپنے اقتدار کی خواہش ہے۔ اب فرنینڈ نے ابو عبداللہ کو الزاغل اور ابو الحسن کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ابو عبداللہ کو یقین دلایا کہ وہ اسے غرناطہ کا وارث تسلیم کرتا ہے اور یہ کہ فرنینڈ غرناطہ کا تخت حاصل کرنے میں ابو عبداللہ کی مدد کرے گا۔ ابو عبداللہ سے ساز باز کرنے کے بعد فرنینڈ نے اسے اپنی قید سے رہا کر دیا۔ ابو عبداللہ سیدھا مالکا پہنچا جہاں الزاغل کا قبضہ تھا۔ اہل مالکا کو یقین دہانی کرائی کہ فرنینڈ اس کے ساتھ ہے اور اگر اہل مالکا ابو عبداللہ کا ساتھ دیں تو وہ ان کی مسیحوں سے صلح کروا دے گا۔ جنگ و جدل سے گھبرائے ہوئے مسلمانوں نے ابو عبداللہ کی بات مان لی اور انہوں نے مالکا پر ابو عبداللہ کی بالادستی تسلیم کر لی۔ اب ابو عبداللہ نے الزاغل کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ لوشا کا قلعہ اس کے حوالے کر دے تو ان دونوں کی صلح ہو سکتی ہے۔ اس طرح عیسائیوں کی مشترکہ افواج کا مقابلہ دونوں مل کر کریں گے۔ لوشا کا قلعہ دراصل غرناطہ کا دفاعی مورچہ تھا۔ فرنینڈ کئی سالوں سے لوشا پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھا۔ اس طرح اس کا راستہ غرناطہ کے لیے آسان ہو جاتا، مگر اہل لوشا نے اپنے علاقے کا دفاع بڑی بے جگری سے کیا تھا۔ لوشا کی دفاعی اہمیت کے باوجود مسلمانوں میں اتحاد کے خواہش مند الزاغل نے ابو عبداللہ کا کہا مان لیا اور لوشا کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ لوشا پر قبضہ فرنینڈ کے منصوبے کا حصہ تھا۔ اب ابو عبداللہ مالکا اور لوشا دونوں پر قابض تھا۔ اس نے فوراً فرنینڈ کو لوشا آنے کی دعوت دے ڈالی۔ مسلمان حیران و پریشان ہو گئے کہ جس لوشا کی حفاظت کے لیے انہوں نے سالوں سے سر دھڑ کی بازی لگائی ہے
وہ بغیر کسی خون خرابے کے فرنینڈڈ کو مل گیا۔ اہل مالکا کے مسلمانوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے ابو عبداللہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس پر فرنینڈڈ نے مالکا کا محاصرہ کر لیا۔ اہل مالکا کی مدد کے لیے الغازر غرناطہ سے روانہ ہو گیا۔ غرناطہ خالی دیکھ کر ابو عبداللہ کو موقع مل گیا اور اس نے فوراً غرناطہ پہنچ کر تخت پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے المناک داستان کا وہ باب شروع ہوتا ہے جس کا انجام مسلمانہ نے اندلس کی مکمل بربادی پر ختم ہوا۔ وہ لوگ جو 800 سال قبل اندلس میں روشنی کا پیغام لے کر آئے تھے اور روشنی کی مانند پورے اندلس میں پھیل گئے تھے، وہ اب رستہ بھول چکے تھے۔ افراد رستہ بھول جائیں تو گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، مگر جب قومیں رستہ فراموش کر دیں تو سلطنتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ غرناطہ پر ابو عبداللہ کا قبضہ بھی مسلمانان اندلس کے لیے بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہ منظرنامہ دیکھتے ہوئے مالکا والوں نے فرنینڈڈ سے صلح کر لی۔ اس طرح لوشا اور مالکا دونوں پر فرنینڈس کا قبضہ مکمل ہو گیا تھا۔ ابو عبداللہ کو بیٹا کہنے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا دم بھرنے والا فرنینڈڈ اب اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ اس نے عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ اب غرناطہ کی چابیاں عیسائیوں کے حوالے کر دی جائیں۔ یہ پیغام ملتے ہی ابو عبداللہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنوں سے غداری کرنے کا انجام اسے نظر آنے لگا۔ اس نے اہل غرناطہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے آخری دم تک جنگ لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ غرناطہ اور فرنینڈڈ میں سخت لڑائی لڑی گئی۔ مسلمانوں کو علم تھا کہ اندلس میں اب غرناطہ ہی ان کی آخری امید ہے، لہٰذا وہ جم کر لڑے اور انہوں نے عیسائیوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ غرناطہ کے مضافات کے علاقے دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ قدرت قوموں کو سنبھلنے کے لیے کئی مواقع دیتی ہے۔ یوسف بن تاشفین کی آمد سے لے کر ابو الحسن کی تخت نشینی تک اہل اندلس کو سنبھلنے کے کئی موقع ملے، مگر اقتدار کی خواہش اور ہوس میں اپنوں سے غداری نے اہل اندلس کو برباد کر کے چھوڑا۔ اس نازک موقع پر جب عیسائی اندلس میں مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ کے سامنے مورچہ زن تھے، اس وقت بھی اہل اندلس کی آپس کی نااتفاقیاں ختم نہ ہوئی۔ اہل غرناطہ کی ابو عبداللہ کی سربراہی میں عیسائیوں کے خلاف کامیابیاں اس کے چچا الزاغر کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہی محمد بن سعد الزاغر جو کچھ عرصہ قبل مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر اپنے بھائی سلطان ابو الحسن کے حق میں اپنے ہی سلطنت سے دستبردار ہو چکا تھا، اس دفعہ اس نے شرمناک حرکت کی۔ الزاغر نے اہل غرناطہ کے خلاف فرنینڈڈ کے حق میں اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے فرنینڈڈ کو ابو عبداللہ پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ فرنینڈڈ نے یہ سنہری موقع جانے نہ دیا اور ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ اب الزاغر نے فرنینڈڈ کی مدد کے ساتھ ابو عبداللہ پر حملے شروع کیے۔ غرناطہ کے مضافات کے تمام قلعے ایک ایک کر کے عیسائیوں کے قبضے میں آنا شروع ہو گئے اور آخر کار اہل غرناطہ محصور ہو کر رہ گئے۔ غرناطہ کے تخت کا خواہش مند الزاغر کو فرنینڈڈ نے اس کی خدمات کا صلہ دیتے ہوئے اسے ہسپانیہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ الزاغر فرنینڈڈ کا منہ دیکھتا رہ گیا اور آخر کار مراکش میں جلا وطن کر دیا گیا اور وہیں گمنامی کی موت مر گیا۔ غداروں کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ اب فرنینڈڈ اور ایزابیل نے فیصلہ کن مارکے کی تیاریاں شروع کر دی۔ 1492 کا سال آ گیا اور اسی سال موسم گرما میں عیسائی افواج غرناطہ کا محاصرہ کر لیا۔ غرناطہ کے شمال میں پہاڑی سلسلے تھے اور محاصرے کے دوران اہل غرناطہ کو مدد ملتی رہتی تھی، مگر جب سردیاں شروع ہوئی تو پہاڑوں پر برف باری ہو گئی اور غرناطہ کو کمک ملنا بند ہو گئی۔ شہر میں اشیاء خوردونوش کی قلت پیدا کر دی گئی۔ اہل غرناطہ اب بھی عیسائیوں پر فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ غرناطہ کا سپہ سالار موسیٰ بن ابی غسان افسانوی شہرت کا حامل کردار تھا۔ وہ آخری سپاہی تک لڑنا چاہتا تھا، مگر ابو عبداللہ ذہنی طور پر شکست قبول کر چکا تھا۔ وہ اور اس کے اکثر امراء فرنینڈس سے صلح کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مراد حاصل کر سکیں گے۔ امراء سلطنت سازش میں مصروف ہو گئے۔ پس پردہ عیسائیوں سے رابطے قائم کرنے لگے۔
ان سازشی عناصر کا سرغنہ وزیر اعظم غرناطہ ابو القاسم تھا۔ فرنینڈز نے غرناطہ پر قبضے کی صورت میں ابو القاسم کو غرناطہ کا اہم عہدہ دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ ابو عبداللہ کی ذہنی شکست میں ابو القاسم کا مرکزی کردار تھا۔ بالآخر ابو عبداللہ نے ابو القاسم کو خفیہ سفارتکاری کی اجازت دے دی۔ صلح کی شرائط طے کر لی گئی۔ بظاہر ان شرائط میں مسلمانوں کے لیے ہر قسم کا تحفظ یقینی بنایا گیا تھا، مگر بعد میں عیسائیوں نے اس پر کتنا عمل کیا وہ ایک علیحدہ باب ہے۔ معاہدے کے تحت ابو عبداللہ کو البشارات کے علاقے میں ایک جاگیر دے دی جائے گی۔ آخرکار وہ تاریخی دن آ گیا جسے آج تک تاریخ اسلام کا طالب علم سیاہ دن سے تعبیر کرتا ہے۔ 2 جنوری 1492 عیسوی کو غرناطہ کی چابیاں ابو عبداللہ نے اپنے ہاتھوں سے فرنینڈز اور ایزابیل کو پیش کر دی۔ پادری اعظم نے کسر الحمرا پر لہراتا ہوا صدیوں پرانا اسلامی پرچم اتار کر صلیب کو نصب کر دیا، اور اس طرح سقوط غرناطہ کے ساتھ ساتھ اندلس میں مسلمانوں کا 800 سالہ حکمرانی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ 100 سال کے اندر مسیحیوں کے ظلم و ستم کے باعث لاکھوں مسلمان ہجرت کر کے مراکش اور افریقہ میں آباد ہو گئے۔